الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے موضوع منتخب امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اور رد رافضیت کے سلسلے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کارہائے حسن ہیں، ان کی تردید میں انشاءاللہ اسی پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اس سے پیشتر حصول برکت کے لیے اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہوئے بئی امید کہ اللہ تبارک و تعالی فرمانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ پل صراط پر روشنی عطا فرماتا ہے. اسی امید پر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت قبر اور محشر ہر جگہ روشنی عطا فرمائے. پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ہمارے سامنے آج بہت سارے فرق موجود ہیں اور ہر فرقہ اپنی حقانیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے صحیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کی آیت کریمہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو ڈائریکٹ ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا رسی کو پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کی اور فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. تو یہاں پر مغالطہ دیا جاتا ہے. آؤ ذرا اس کو میں اپنے انداز میں آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں آج بہت سارے فرقے موجود ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم حق ہے ہم صحیح ہے، لیکن غور کرنا جتنے بھی فرقے بنے ہیں سب بعد میں بنے ہیں، ورنہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جو جماعت موجود تھی وہی جماعت ہے جس کو جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے. خود مسلم شریف کی حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 11 جو حدیث اس روایت کے راوی حضرت محمد بن سیرین تابعی رحمت اللہ علیہ ہے. چنانچہ مسلم شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ راویان حدیث کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ تم لوگ جس سے روایت کر رہے ہو وہ تمہارا راوی کیسا ہے، بیان کرنے والا کیسا ہے. پہلے ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب اہل ہوا پیدا ہو گئے، جب خواہش پرست پیدا ہو گئے اور جب لوگ طرح طرح کی حدیثیں گھڑنے لگے تو فرماتے ہم لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا یہ بتاؤ جس سے تم روایت کر رہے ہو بیان کرنے والا یہ شخص کس سے تعلق رکھتا ہے. فَيَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ فَيُنْظُرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيَنْظُرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. چنانچہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں تو دیکھا جاتا اگر وہ بدمذہب ہوتا تو اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا اور اگر دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت سے ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا. تو اہل سنت تو بہت پہلے سے موجود ہے، اسی لیے تو لوگ ضم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں. تو اہل سنت تو شروع سے موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، مثال پہلے ذہن میں بٹھا لیں. باپ اس کے کئی بچے ہیں، باپ اپنے پرانے گھر میں رہتا ہے،
بچے الگ الگ گھر میں جا کر رہنے لگے، سارے بچے اس کے الگ ہو گئے، باپ بیچارہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد وہی بچے اپنے باپ سے آ کر کے کہتے ہیں ابا آپ الگ مت رہا کرو، آپ ہم لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ارے میاں باپ کب الگ ہوا ہے، وہ تو اپنے گھر ہی میں رہ رہا ہے، الگ تو بچے ہوئے ہیں، ان کو اگر ایک میں رہنا ہے تو واپس آنا پڑے گا، کم بیک ہونا پڑے گا، آئے اپنے باپ کے ساتھ پرانے گھر میں، اگر پرانے گھر میں رہے گا تو اتحاد ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ اور تابعین اہل سنت پر قائم ہے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کے فالوورز ہیں، اہل سنت پر جماعت سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب جہاں صحابہ اور تابعین کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے رہنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بیٹھنا۔ معلوم یہ ہوا جو بعد میں فرقوں میں بٹے ہیں یہ لوگ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر اتحاد کرنا ہے تو قائم بیک تم کو کرنا پڑے گا، واپسی تم کو کرنی پڑے گی، کم بیک کر دو اتحاد ہو جائے گا۔ آ جاؤ پرانے نظریے پہ، وہ نظریہ جو اہل سنت والجماعت کا شروع سے رہا۔ کیا نظریہ رہا؟ کہا آقا کے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، سارے صحابی عادل ہیں، اعلیٰ سے لے کے ادنا تک، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک جتنے بھی صحابی ہوئے سارے صحابی عادل ہیں، منصف ہیں۔ ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ہماری کیا مجال کہ ہم لوگ صحیح غلط کا فیصلہ کریں، ہماری کیا مجال کہ ہم صحیح غلط کا فیصلہ کریں، الٹا سیدھا بولے۔ ارے جن کے بارے میں میرا نبی فرما دے، قرآن کہہ دے، ارے یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا، جن سے اللہ راضی ہے، اس سے اہل سنت راضی ہے، اس سے بریلی کا تاجدار راضی ہے، اور بریلی کے تاجدار کے غلام بھی راضی ہے۔ سارے صحابہ سے اللہ راضی، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ اب رافضی جو بڑے فخر سے کہتے ہم لوگ شیعہ ہیں، اور حضرت امام شافعی کے قول کو پیش کیا جاتا ہے کہ اگر محبت اہل بیت میں ہم کو شیعہ کہا جاتا ہے تو ہم کو منظور ہے۔ ارے محبت کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، تمہارے اندر امام شافعی جیسی محبت کہاں ہے؟ اگر حضرت امام شافعی جیسی محبت ہوتی تب دعویٰ کرتے تو اچھا لگتا، حضرت امام شافعی جیسا کردار ہوتا تب دعویٰ کرتے تو اچھا لگتا۔ تم کو رافضی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ تم لوگ جو ہے صحابہ کے گستاخی کرتے ہو، حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرتے ہو، اس لیے تم کو رافضی کہا جاتا ہے۔ بغض معاویہ کی وجہ سے تم کو رافضی کہا جاتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے۔ ارے تم حضرت علی سے کیا محبت کرتے ہو گے جتنی علی سے محبت ہم غلام کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو بڑے فخر سے اپنے بچوں کا نام علی کے نام پہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور بڑے فخر سے حضرت علی کے قول پر عمل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جو ذہن دیا، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ بولے زور سے، کون؟ زور سے بولیے کون؟ ارے اسی لیے تو ابو بکر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مبکر، اور بکر مطلب چونکہ پہلا وقت ہوتا ہے، تو کہا صحابہ میں سب سے افضل، سب سے آگے ہے، تو کہا آگے والے کو کہا ابو بکر کہا جاتا ہے، ابو بکر کہا جاتا ہے، کہا نام ہی بتا رہا ہے کہ پہلے ہے وہ، تو سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد داماد رسول عثمان غنی ذو النورین، سبحان اللہ، اور اس کے بعد ہم سب کا مولا علی مولا، سبحان اللہ۔ تم کیا جانو حضرت علی کی شان، تم کیا جانو حضرت علی کا مقام؟ ارے حضرت علی کے مقام کو تو وہ جانتا ہے جو حقیقت میں مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بخاری شریف کی حدیث بڑی آپ نے سنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زبان مصطفیٰ کلام خدا،
زبان مصطفیٰ، کلام خدا، بخاری شریف کے حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے حسن مجتبی، ہم سب کے آقا، اور الحمدللہ میرا نام تو انہی کے نام پر ہے، سبحان اللہ، اور ہم لوگ کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر کے آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا، سبحان اللہ۔ کہا کون کون سے دو گروہ؟ کہا ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہے اور ایک حضرت علی کے ماننے والوں کا گروہ ہے۔ کہا دونوں میں صلح کرانے والا کون؟ کہا دونوں میں جو صلح کرا دے اسی کو حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ مسلمان گروہ نا، زور سے بولیے، کیا فرمایا؟ یہی تو قابل غور ہے۔ آقا علیہ السلام نے جن کے ایمان کی گواہی دے دی، اور قرآن کہتا ہے مومن مومن کا بھائی، سبحان اللہ، اور مومن مومن کا بھائی، آقا خود فرماتے قرآن کہتا ہے کہ مومن کے درمیان صلح کراؤ، سبحان اللہ۔ تو آتے امیر معاویہ کے ایمان کی گواہی تو آقا علیہ السلام کا فرمان بھی دے رہا ہے۔ میرے کیف تو سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق۔ اب اس سلسلے میں اعلیٰ حد کا جب قلم اٹھتا ہے، سبحان اللہ، کل کی رجا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادہ سے قید خیر منائے نشر کرے۔ جتنے آدائے صحابہ ہیں خاموش رہیں، ورنہ رضا کا قلم تو ہر جگہ چل چکا ہے۔ اب رضا کے قلم کو سنانے کی ضرورت ہے تو رضا کے غلاموں کی زبان کھل جائے۔ تحفظ ناموس رسالت کے واسطے اور تحفظ ناموس صحابہ کے واسطے تو اہل سنت ہمیشہ آگے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے ایک معاملہ آتا ہے، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بتائیے پہلے۔ اچھا، جس سے اللہ راضی ہے آپ ناراض ہیں کیا؟ ہے نا؟ آپ کو کیا ہے اس سے راضی؟ الحمدللہ ہم اس سے راضی ہیں جن سے اللہ راضی ہے نا۔ حضرت امیر معاویہ سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ زور سے بول دو۔ حضرت امیر معاویہ سے اللہ راضی ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور جتنے صحابی ہیں سب سے اللہ راضی ہے۔ جن سے اللہ راضی ہے ان سے راضی ہونا خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے رافضیوں کا ایک بنیادی عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے افضل۔ اپنا اپنا نظریہ، لیکن ہم لوگ کو وہی نظریہ ہے جو نظریہ قرآن حدیث نے ہم کو عطا فرمایا۔ سب سے افضل نظریہ، سب سے شاندار نظریہ تو اعلیٰ علی رحمت رضوان کا ایک رسالہ قابل مطالعہ ہے۔ تو آپ پڑھنے میں بھی ٹائم لگائیں۔ موبائل آپ نے لیا ہے اینڈرائیڈ، تو اس میں تو آج کتابیں بھی رکھی ہے، ضرورت کے ٹائم پر نکال کے دکھا سکیں آپ، کتابیں رکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق۔ اس رسالے کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ سب سے افضل کون ہے۔ حضرت علی کے اقوال سے اور اہل بیت اطہار کے اقوال سے کہ حضرت علی فرماتے ہیں اور اہل بیت اطہار فرماتے ہیں سب سے بعد، سب سے افضل انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام عطا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں، یار غار مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ابو بکر صدیق ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلا لیا، مصطفیٰ کے پہلو میں سو گئے۔ قبر انور سے آواز آئی یار کو یار سے ملاؤ، یہیں سے ان کی مقبولیت کا اندازہ لگاؤ۔ تو اعلیٰ علی رحمت رضوان نے اس رسالے میں بہت ساری باتیں لکھی، درود شریف پڑھے تو ان باتوں کو سناتا ہوں میں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں فتاوی رضویہ 11واں حصہ صفحہ 141 اور رسالے کا نام ہے غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، وہیں پر موجود ہے، رضا اکیڈمی نے شائع کیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام الاشجعین، سبحان اللہ، امیر المومنین امام الاشجعین، بہادروں کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی، امام الاشجعین اسد اللہ الغالب،
علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم سے باسانید صحیحہ، تو یہ ثابت کہ جب ان سے عرض کیا گیا، ان سے پوچھا گیا استخلف علینا، کہ آپ ہم پر کسی کو خلیفہ متعین کر دیجئے، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سنو، لا ولیکن کما ترککم اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو حضرت علی سے کہا گیا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جو ہے شہادت کا وقت قریب ہے تو آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤں گا، معاملے کو ایسے ہی چھوڑ جاؤں گا جیسے میرے نبی نے معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت علی نے کیا فرما دیا؟ حضور نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے؟ زور سے بولیے، کسی کو بنایا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ حضرت علی حضور کے خلیفہ ڈائریکٹ بلا فصل۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ کنفیوز ہو جا رہے ہیں کیا؟ سنی کنفیوز نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر۔ دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، پانچویں خلیفہ، چھٹے خلیفہ، زور سے بولو حضرت امیر معاویہ۔ چھٹے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات علی رحمت الرضوان نے فتاوی رضویہ کے اندر شمار فرمایا۔ اور یاد رکھو حضرت علی نے اشارہ دے دیا اور بتا دیا کہ مصطفیٰ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اگر کسی کو بناتے تو مصطفیٰ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جاتی کسی کو خلیفہ بنانا، لیکن مصطفیٰ نے کسی کو نہیں خلیفہ بنایا، لہٰذا مصطفیٰ کا خاتمہ اور ہم سب کا مولا علی مولا فرماتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا ویسے میں بھی کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤں گا، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ اب یہاں پر رافضی کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ کسی کو حضور نے خلیفہ نہ بنا اسے چھوڑ کے چلے گئے؟ خود میں نے ویڈیو دیکھی، اتنی داڑھی ہے بیان کر رہا ہے، اتنی داڑھی اور بیان کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو عقل تو اپنے پاس رکھ، کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف جو عقل چلاتا ہے وہی ابلیس ہوتا ہے، وہی ابلیس ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتا دیا کہ مصطفیٰ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اگر بناتے خلیفہ تو حضرت علی پہلے بناتے خلیفہ، لیکن حضرت علی نے خلیفہ نہیں بنایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے مصطفیٰ نے چھوڑا ہے ویسے ہی میں بھی خلافت کا معاملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہاں پر رافضی حضرات ایک حدیث قرطاس پیش کرتے ہیں، حدیث قرطاس، کاغذ والی حدیث۔ کہیں گے کہ معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کاغذ منگایا تھا کہ لکھ دیں کہ ہمارے بعد خلیفہ کون ہوں گے، بس اتنا بتاتے ہیں، پوری حدیث بتائیں گے تو دوڑا لیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے فرمایا اے عبد الرحمن کاغذ لے کر کے آ جاؤ، اور آنے کے بعد لے آؤ کاغذ تاکہ میں ابو بکر کے بارے میں لکھ دوں، تاکہ میرے بعد لالچ کرنے والا لالچ نہ کرے، لالچ کرنے والا لالچ نہ کرے۔ میں بھی کہتا ہوں حدیث قرطاس ہے، لیکن وہ کس کے بارے میں؟ وہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، وہ بھی میں کہتا ہوں۔ دیکھیے حضرت علی کے فضائل اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو لفڑے میں آ جائے گا، کیونکہ حضرت علی معمولی نہیں ہے۔ حضرت علی وہ ہے جن کو آقا علیہ السلام نے ہم سب کا مولا بنایا، ہم سب کا آقا بنایا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان۔ تو حضرت علی کر دے کہ سارے اقوال اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے کس کے پیش فرمائے؟ حضرت ارے ہماری نہیں مانتے ہو، امام احمد رضا کی نہیں مانتے ہو تو حضرت علی کی تو مان لو۔ دیکھو آگے فرماتے ہیں، دیکھیے حدیث پاک، اور میں نے خود ٹیلی کیا، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 11575، راویت
عبد خیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سمعتہ یقول قام علی رضی اللہ عنہ علی المنبر، فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم منبر پر جلوہ فروز ہو گئے، فذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم یہ وہ منبر سے مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ ہم سب کے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا طریقہ، ممبر سے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے، اور ذکر مصطفیٰ ہر کوئی نہیں کر پاتا، ذکر وہی کرتا ہے جس پر خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، آگئے حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ کو خوشی نہیں دیتی ہے، یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، اور مصطفیٰ کو معلوم ہے پھر بھی فرماتے ہیں جبرائیل کیسے؟ تو آتے جبرائیل عرض کرتے ہیں ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور آقا نے فرمایا کیسے بلند فرمایا؟ تو آتے جبرائیل کہتے ہیں سرکار اس طرح کہ جو بندہ آپ کا ذکر کرے گا وہ بندہ خدا کا ذکر کرے گا۔ تو آپ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، یہ حضرت جبرائیل آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، فرماتے ہیں قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پردہ فرما گئے۔ آقا علیہ السلام کیا ہے؟ پردہ فرما گئے۔ یہاں پر بھی رافضی ڈنڈی مارتا ہے، بولے حضور پردہ فرما گئے، 3 دن تک صحابہ کرام جو ہے خلافت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، ارے خلافت اہم معاملہ تھا، اور اہم معاملہ خلافت کا تھا، اور دیری اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ خلافت کا مسئلہ تھا، وہ تو خلافت کا مسئلہ تھا، وہ بہانہ تھا، ورنہ مصطفیٰ کی نماز اس طرح پڑھی جا رہی تھی، لوگ آتے اور جنازہ پڑھ کے جاتے، تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلسل 3 دنوں تک آقا کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، اس لیے دیری ہو رہی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر آ جائے، ادھر پڑھنے والے پڑھ پڑھ کے جاتے رہے، اور سب کے جنازے کی نماز پڑھی جائے تو بخشش کی دعا ہو، مصطفیٰ کے جنازے کی نماز پڑھی جائے تو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس میں بہت ساری حکمتیں، بہت ساری حکمتیں۔ تو آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے، واستخلف علی فرماتے واستخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق خلیفہ بنا دیے گئے، فعمل بعملہ، ابو بکر نے مصطفیٰ جیسا عمل کیا۔ سبحان اللہ، کون گواہی دے رہا ہے؟ زور سے بول دیں یار، کون گواہی دے رہا ہے؟ بول دیں امیر المومنین حضرت علی گواہی دے رہے ہیں، ابو بکر نے جو بھی کام کیا ہے تو وہ کام مصطفیٰ کے نہج پر کیا ہے، مصطفیٰ کے طریقے پر کیا ہے۔ حضرت علی بتا رہے ہیں، حضرت علی بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو بھی کام کیا تو آقا علیہ السلام کے نہج پر کیا۔ اب یہی سے ایک نکتہ اور لے لیتا ہوں میں، بخاری شریف باغ فدق والی حدیث بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، باغ فدق والی کبھی بیان کروں گا، باغ فدق پہ بھی یہ سب نئی نئی باتیں لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو، نئی نئی باتیں لگ رہی کیا؟ ایک بار یا رسول اللہ بولے تو دیوانہ مچل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیے نئی نئی باتیں، لیکن اندر لا کے، چونکہ رافضیوں کی یہاں تقیہ بازی ہوتی ہے، تقیہ بازی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اپنی حقیقت کو چھپا لینا۔ ابھی ایک مولوی صاحب کا بیان ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کسی کو دین سے قریب لانے کے لیے شروع میں مسئلہ چھپانا جائز ہے۔ اب وہ مولوی صاحب کس سے ہے؟ ڈی سے تعلق ہے ان کا، سمجھ میں آیا کس سے تعلق ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ڈی اور آ کے بی لگا لو، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ڈی بی اس سے تعلق ہے ان کا، وہ بتا رہے ہیں۔ تو کہا رافضیوں کا جو عقیدہ تو عقیدہ تو یہیں آ گیا، یہی آ گیا وہ عقیدہ، ان لوگوں کے حقیقت چھپانا جائز، ان کے یہاں مسئلہ چھپانا جائز، مسئلہ چھپانا جائز ہو گیا۔ تو باغ فدق کا، باغ فدق کبھی تفصیل میں جاؤں گا، مختصر اتنا بتا دوں کہ ایک وہ باغ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آمدنی کو اپنی اہل بیت اطہار کے اوپر متعین فرما دیا تھا، اور سب کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے نا، ترکہ جانتے ہو نہیں جانتے کیا؟
آدمی کا کچھ ملے نہ ملے، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ضرور یاد رہتا ہے۔ ابا کی خدمت رہے یاد نہ رہے، اماں کی خدمت رہے یاد نہ رہے، لیکن یہ ضرور یاد رہتا، جائیں گے تو ملے گا، جائیں گے تو ملے گا۔ ارے بابا اس بیچارے نے زندگی بھر کمایا ہے، اپنے لیے کمایا نا، اب بڑھاپے میں آپ سہارا بنو، پھر لینے کی امید لگاؤ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہے نا بہر کے۔ تو اب طبقہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو کیا سب کی طرح حضور ہیں؟ ارے میرا نبی تو بے نظیر ہے، بے مثل ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ تو اب باغ فدق والی ترکے والی حدیث، اچھا ہم لوگ اگر کسی مسئلے میں اختلاف کریں، حدیث سن لیتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیونکہ حضور کا فرمان مل گیا، سکون مل جاتا ہے۔ اچھا ہم سے زیادہ حدیث پہ عمل کون کرتے ہیں؟ صحابہ نا، اور صحابہ سے آقا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے زور سے بول لو یار۔ ارے حدیث پہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے در دولت پہ حاضری دے دو، مصطفیٰ کے گھر والے بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے جو فرمایا ہم لوگ کیسے اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کے سانچے میں ڈال لیں، وہ بتائیں گے آپ۔ تو کہا باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اے ابو بکر، سب کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ہمارے والد کا کیوں نہیں تقسیم ہو رہا ہے؟ ہم دیوانے تو یہ کہتے ہیں سب کا تقسیم ہوتا ہے کیونکہ سب پہنچ چکے ہیں، اور میرے نبی کا تقسیم نہیں ہوتا کیونکہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے، اور زندوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر، سب کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو میرے والد کا بھی ترکہ تقسیم فرما دے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں ارے میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا فرماتے ہیں لا نورث احدا، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، سب اللہ کی راہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اتنا سنایا حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جو باغ فدق سے کمائی آتی تھی نا، ساری کمائی جیسے آقا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے، ابو بکر نے بھی اسی سنت پہ عمل کیا اور مصطفیٰ کے گھر والوں پہ خرچ کر ڈالا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی ساری کمائی کو آقا علیہ السلام کے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اب حدیث سنا دیجئے، بولے کلیئر ہوئی بات؟ سارا معاملہ کس کے اوپر خرچ کیا ابو بکر نے؟ دیکھو ابھی نئی نئی باتیں نا، اس لیے آپ کو بولنا بھی پڑے گا۔ کس پہ خرچ کیا؟ کس پہ خرچ کیا؟ حضرت عمر نے کس پہ خرچ کیا؟ لیکن ترکے کے بارے میں کیا کہا؟ ہم آقا نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی تو یہ ناہنجار کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے میں جو ہے صحابہ کی گستاخیاں بھی کر جاتے ہیں۔ تو ان نادانوں نے کہا ابو بکر صدیق نے ظلم کیا ہے۔ ارے نادان، ابو بکر صدیق ظلم نہیں کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق تو وہی کر رہے ہیں جو میرا نبی فرما کے چلا گیا، وہی سنا رہے ہیں۔ کہا فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اب ہم کہیں گے ہم لوگ حدیث سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو نبی کی شہزادی ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان سن کر خاموش ہو گئی، خوش ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کو سن کر مطمئن ہو گئی کہ آقا میرے نبی نے خود فرما دیا ہے، وہ علی گرامی نے فرما دیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب صدقہ ہوا کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر صدقہ، کچھ صدقے ہیں جن کو امیر بھی کھا سکتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اچھا زکوٰۃ اہل بیت کے لیے جائز ہے؟ زور سے بولیے کیوں؟ کہا زکوٰۃ میل اہل بیت تو میل سے بہت پاک ہے، طیب و طاہر ہیں۔ کہا طیب و طاہر تو آقا نے تو فرمایا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو کہا جو باغ فدق ہے وہ صدقہ ہے، اہل بیت کے اوپر کیسے خرچہ ہے؟ سمجھ میں آئے گا نہیں؟ کہا جو صدقہ ہوتا ہے وہ تو نہیں چلتا ہے اہل بیت کو۔ کہا بابا سب صدقے تھوڑے نہیں،
صدقہ واجبہ نہیں چلتا، اور جو مصطفیٰ چھوڑتے ہیں وہ سب کو سب جو ہوتا ہے وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ تو کہا جب صدقہ نافلہ ہو گیا تو اہل بیت اطہار بھی تناول کرتے ہیں۔ تو کہا جب مصطفیٰ کے نام پہ اہل بیت کھا رہے وہ صدقہ، تو ہم غلام تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، سبحان اللہ، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے وعملا بعملہ، انہوں نے آقا علیہ السلام کے نہج پر کام کیا، وسار بسیرتہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی گزاری، حتی قبضہ اللہ علی ذلک، یہاں تک اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ فرمانے کا حکم دے دیا۔ ثم استخلف عمر رضی اللہ عنہ علی ذلک، پھر اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، فعمل بعملہما، تو ابو بکر صدیق نے جیسا کام کیا تھا تو جب عمر خلیفہ ہوئے تو ایسے خلیفہ کہ انہوں نے حضور اور ابو بکر دونوں شخصیتوں کے نقش قدم پہ چلے، فعمل بعملہما، دونوں کے طریقے پہ چلے۔ معلوم یہ ہوا اب عمر نے بتا دیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پہ بھی چلنا ہے، نبی کے خلیفے کے طریقے پہ بھی چلنا ہے، دونوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی حال میں آتے عمر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پردہ فرمانے کا حکم دے دیا۔ معلوم یہ ہوا، کہتے ہیں حضرت علی جو ہے، حضرت علی نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، اور چاہتے حضرت علی چاہ رہے تھے کہ خلیفہ ہو جائیں، معلوم ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ دلوں کی بھی جانتے، بولو سبحان اللہ۔ ارے جب اولیاء دل کی جان لیتے ہیں، میرا مفتی اعظم بریلی میں بیٹھ کر کے جان لیتا ہے، میرا احمد رضا بریلی میں بیٹھ کر کے جان لیتا ہے، میرا مخدوم کے چوچے کی دھرتی پر جان لیتا ہے، میرا غریب نواز آتا ہے اجمیر میں تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کی نیت کو جان لیتا ہے۔ کہا جب یہ جان لیتے ہیں تو جن کے یہ غلام ہیں وہ کتنا جانتے ہوں گے؟ تو کہا صحابہ دل کی جانتے ہیں، تو حضرت علی کی دل کی بات۔ ارے قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کے دل میں غل تھا، غل، دھوکہ دھڑی، کدورت، کینہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی تھا صحابہ کے دل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب کو نکال دیا ہے۔ ارے جب سب نکال دیا تو کیسے کینہ رہے گا بابا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نکال ڈالا کینہ، ہم نے ختم کر دیا بغض۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ختم کر دیا تو کہا قرآن کا ماننے والا مصطفیٰ کا غلام یہی کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان۔ تو کہا حضرت علی نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ ارے اتنے بہادر اپنے آپ کو چھپائیں گے وہ، جن کا بیٹا اپنے آپ کو نہیں چھپا سکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا پاور اس کے پاس، بادشاہ وقت کے پاس، لیکن 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ جن کے بیٹے نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا میرے بابا کے تو تقیہ کا الزام مت لگانا۔ ارے جن کا بیٹا مدینہ مکہ کو چھوڑ کر کربلا میں شہادت کے لیے آیا، خالی اس لیے کہ حقاق حق ہو جائے، یہ بطالِ باطل ہو جائے، سوچو اس کا بابا کتنا پاورفل ہوگا۔ تو حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا کہ چھپا لیا تھا، ارے میں تو کہتا ہوں حضرت علی نے چھپایا نہیں تھا، جو کچھ تھا سب امت کو بتایا، وہ چھپانا ان کا کام نہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، حضرت علی علم کے دروازہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، زور سے بولے۔ ہاں، مولا علی کا نام ہے، سبحان اللہ نکلے، کچھ جگہ حکمتن بھی نکلنا چاہیے تو نکل جائے ایک بار یار۔ اب ایک بار نعرہ حیدری لگا کے بتایا کہ ہم سنی بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ، یا علی یا علی، ہم لوگ حضرت علی کے بھی ماننے والے، حضرت امیر معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہے نا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کے دروازہ ہے نا، حدیث سنا رہا ہوں، یعنی علم کے زبردست دروازے ہیں یار، وہاں جاؤ تو خالی علم ہی علم ملے گا۔
اور آقا فرماتے من کتما علما فالجما بلجام من النار، حضور فرماتے جو شخص علم رکھتا ہو اور علم رکھتے ہوئے چھپا لے تو اس کو جہنم کی لگام میں گھسیٹا جائے گا۔ کہا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اگر چھپاتا ہے تو جہنم کی لگام سے لگا کر اس کو گھسیٹا جائے گا۔ کہا علی تو وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت تو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا وہاں تقیہ کی امید مت کرنا کہ تقیہ عباسی، اگر وہاں ہے تو صرف تقوی و طہارت کی بات ہے، پرہیزگاری کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آگے چلو، دیکھو جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک جو ہے ساتھی روایت کرتے ہیں، اور حدیث غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق کے اندر اعلیٰ علی رحمت رضوان نے لکھا، جب میں نے اس کو ٹیلی کیا تو یہ حدیث کہاں ملی معلوم؟ مسند امام احمد بن حنبل 1219 حدیث نمبر، راوی حضرت اسود ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حضرت علی کے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ جمل کے موقع پر فرمایا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یعہد الینا احدا، فرماتے آقا علیہ السلام نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا، کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا، یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے خلیفہ بنا دیا۔ حضرت علی فرماتے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ وصی۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ زور سے بولو، کیا بولتے ہیں؟ وصی کا مطلب آقا علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وصی کا معنی لوگ خلیفہ لیتے ہیں، اور مولا کا معنی بھی خلیفہ لیتے ہیں، ہاں خلیفہ لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں مولا کا معنی مددگار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے مشکل کشا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا مولا ہے، مشکل کشا ہے، مددگار ہے، مددگار ہے، تو یہ وصی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، سبحان اللہ، تو بتاتے وصی حضرت علی نہیں ہے، وصی تو عمر ہے، سبحان اللہ۔ عتیق و وصی، غنی و علی، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے؟ عتیق و وصی، غنی و علی۔ عتیق ابو بکر صدیق، وصی حضرت عمر، اور غنی حضرت عثمان غنی، اور علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو آقا علیہ السلام نے وصی، اعلیٰ علی رحمت رضوان نے وصی حضرت عمر کو فرمایا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تنویر الابصار کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے عمر سے فرمایا تھا، اے عمر جب تم مکے میں جانا اور جہاں جہاں حاضری دینا، ہر جگہ اپنی دعاؤں میں اپنے نبی کو یاد رکھنا۔ تو آقا نے تاکید فرمائی نا، تو تاکید جس کو فرما دی جائے اس کو وصی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے عتیق و وصی، غنی و علی، سمجھ میں آیا نا؟ تو بہرحال جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اچھا ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، جو رافضیوں کا عقیدہ ہے بنیادی ٹوٹ رہا ہے کہ بن رہا ہے؟ زور سے بولے۔ اور یہ عقل مت چلائیں، عقل قرآن و حدیث کے مقابل میں عقل چلانا یہ ابلیسی کام ہے، انسانی کام یا فرشتوں کا کام نہیں ہے، ابلیسی کام ہے۔ اور یہ بھی بولتے کہ دیکھو کبھی بھی ہے عالم کے پاس شیطان جاتا ہے، بولے ہمارے پاس نہیں آتا، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ارے بابا کیا آئے گا؟ اس کو معلوم ہماری برادری ہے، کیا جانا اس کے پاس؟ اس کے پاس چلو جو اپنی برادری سے کٹ گیا ہے، ذرا اس کو اپنے فیور میں لیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اپنے فیور میں لیتے ہیں۔ اور کیوں جائے گا شیطان تمہارے پاس؟ یار شیطان ہمارے پاس آئے گا نا، کیونکہ شیطان کو ایمان برباد کرنا ہے نا، تو ایمان جس کے پاس ہوگا اسی کے پاس جائے گا نا، بے ایمان کے پاس جاتا ہے کیا؟ تاجر کس کے پاس جاتا ہے؟ آپ کو کرانے کا آئٹم لینا ہے، جمعہ کے دن ہے، پلاؤ بنانا ہے، چاول لینے گئے، کہاں پہ جائیں گے؟ کہ خیر النساء جن کے آئیں گے حجرے میں، مولانا صاحب چاول چاہیے، نہیں لیں گے نا آپ، کیوں؟ معلوم ادھر چاول ملتا ہی نہیں ہے، ادھر ملتا ہے تو صرف پیغام رضا ملتا ہے، سبحان اللہ، پیغام رضا ملتا ہے۔ کہا چاول نہیں ملے، پھر کہاں کرانے میں جانا پڑے گا؟ اچھا، کہا ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نہیں آؤں گا۔ کہا اب نہیں آؤں گا، تو ابلیس نے بھی ٹرائی کر لیا ہے کہ کہا ایک ہی بار آیا ہوں اور لڑایا، ایسا لڑایا کہ دھوکہ دلوا دیا، حسین اعظم کو شہید کروا دیا، اب ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو یہ اپنے فیور میں آ ہی گئے، اب ادھر چلو جہاں ایمان رہتا ہے۔ بہرکیف
تو علی جنگ جمل کے موقع پہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے کوئی وعدہ نہ کیا ناخذ به فی الامارہ ولکنہ شیء رأیناہ من قبل انفسنا، فرماتے حضور نے ہم سے کوئی معاہدہ نہ کیا، وعدہ نہ کیا جس پر ہم عمل کریں خلافت کے بارے میں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، بیٹھ کر کے۔ اب بولیں گے خلافت کو بہت اہم سمجھے تھے اس لیے خلافت کو حل کیے، حضور کی نماز میں تاخیر کر دی، تو ہم پوچھتے ہیں بابا حضرت علی تھے کہ نہیں تھے اس میں؟ تو سمجھ میں آیا؟ حضرت علی اس مشورے میں شامل تھے کہ نہیں تھے؟ کہا حضرت علی بھی شامل تھے، کہا جانے انجانے میں تو حضرت علی کا گستاخ ہو گیا، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں تاخیر تو خالی ادھر خلافت کا بہانہ تھا، حقیقت میں لوگوں کو جنازے کی نماز میں شامل کرنا تھا، مصطفیٰ کے جنازے کی نماز میں شامل کر لیں۔ یاد رکھو پیارے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عام آدمی انتقال کرتا ہے اور اس کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں تو جتنے شرکا ہوتے ہیں مرحوم کی طرف سے ان تمام شرکت کرنے والوں کو تحفہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شرکت کرنے والوں تمام لوگوں کی جو ہے مرحوم کی طرف سے تحفہ یہ عطا فرماتا ہے کہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہا جب یہ عام مرحوم کا یہ معاملہ ہے تو میرا نبی تو وہ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جو ان کے جنازے میں شامل ہوگا قیامت تک گناہ معاف۔ کہا سبحان اللہ۔ کہتے میرے معاویہ شامل تھے کہ نہیں تھے؟ بولے سبحان اللہ۔ ابو بکر شامل تھے کہ نہیں؟ کہا ابو بکر نے تو آخر میں پڑھایا ہی ہے، کہا معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں اپنی طرف سے مشورہ کیا، مشورے میں فائنل ہوا استخلف ابو بکر، تو ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت علی آگے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں رحمت اللہ علی ابی بکر، اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ معلوم یہ ہوا جو حضرت علی کا ماننے والا ہوگا، بول دو سبحان اللہ، جو حضرت علی کا ماننے والا ہوگا یہی کہے گا کہ ابو بکر و عمر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، کیونکہ حضرت علی نے یہی دعا کی رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر پر اللہ کی رحمت۔ اتنی رحمت ابو بکر پر، اتنی رحمت کہ مصطفیٰ کے پڑوس میں آرام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے پڑوس میں۔ آگے فرماتے ہیں فاقام واستقاما، تو حضرت ابو بکر صدیق نے قائم کیا خلافت کا معاملہ، واستقاما، اور اعتدال کے ساتھ انجام پذیر تک پہنچایا۔ ثم استخلف عمر، پھر خلیفہ بنے عمر رحمت اللہ علی عمر۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمر پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ معلوم یہ ہوا جو ابو بکر کا گستاخ ہوگا، جو عمر کا گستاخ ہوگا، وہ علی کا گستاخ ہوگا، اور جو حضرت علی مولا کائنات کا ماننے والا ہوگا وہ یہی کہے گا ابو بکر و عمر کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل، اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فاقام واستقاما، تو انہوں نے جو ہے خلافت کے معاملے کو سنبھالا، واستقاما، اور اعتدال کے ساتھ چلایا، حتی ضرب الدین بجرابہما، یہاں تک کہ جو ہے دین نے اپنی جرابیں، اپنی تنابوں کو کاٹ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو خوب پروان چڑھا دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں دین خوب پروان چڑھا۔ کہا کیوں چڑھا؟ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں کیوں چلا، کیوں؟ اس کی وجہ کیونکہ آقا نے دعا فرمائی ہے نا، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو غلبہ عمر کے ذریعے سے عطا فرما۔ کہا جب مصطفیٰ نے دعا کر لی تو غلبہ تو حضرت عمر کے ذریعے ہی مل رہا ہے یار۔ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی شان اور آگے دیکھیں ایک دوسری حدیث پاک، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ٹوٹل اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے التزام کیا ہے کہ حضرت علی کے اقوال کو پیش کرنا ہے، سبحان اللہ، سب حضرت علی کے اقوال ہیں، انہی کے اقوال سے۔ اور ابھی آگے رسالہ ہے کہ رد الرفضہ، ان کے اندر رافضیوں کے کچھ عقائد بھی اجاگر کیے ہیں کہ کس نے گندے گندے عقیدے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا ان کا متعا نا تو نفرت کریں گے آپ، اتنی گندی سوچ ہے۔ متعا جانتے بھی ہیں، لفظی بول کر کے جو جانتا ہے گھن آتا ہے اس میں، بدکاری کا نیا نام متعا ہے۔ یہ لوگ جو بار بار بولتے ہیں نا حلالی حلالی، وہ جملہ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ متعا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ لوگ بولتے ہیں حلالی، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جو متعا سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جب متعا
بدکاری کا دوسرا نام ہو گیا تو جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ بچہ حلالی نہیں ہوگا بلکہ وہ بچہ حرامی کہلائے. اسی لیے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو خبیث ہوتا ہے خبیث الباطن ہوتا ہے وہی جا کر کے صحابہ کے اوپر بھوکتا ہے, وہی بھوکتا ہے. جو حرام ہوتا ہے وہی تو بھوکتا ہے, اور جو حلال ہوتا ہے وہ کہاں بھوکتا ہے. ہاں تو صحابہ پہ جو بھوکتا ہے سمجھ لینا کہ وہ آدمی کون سا ہے. کہنا وہی ہے جو متاع دوریہ سے پیدا ہوا ہے. متاع دوریہ سے پیدا ہونے والا صحابہ پہ بھوک رہا ہے, صحابہ پہ الزام لگا رہا ہے. ارے میرے صحابہ, آقا علیہ السلام کے صحابہ وہ صحابہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے. جس سے اللہ راضی اس سے ہم راضی, تم کیا کر سکتے ہو میاں. پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر کو بولتا فیس بک پہ ایک سے ایک پاکھنڈی آتے ہیں, چہرہ دیکھ لو تو لگتا ہے کہ کھانا بھی ابھی نکل آئے گا باہر. اور اعلیٰ کو اتنی غلیظ گالیاں میں محفوظ کر کے رکھا ہوں. اعلیٰ کو گالیاں دے رہا ہے, سورج پہ تھوکنے سے کہیں تھوک سورج پہ جاتا ہے. ارے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا ہے, سبحان اللہ. تو گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے, کیوں ٹینشن لے رہے ہو. ابھی رافضیت کا جنازہ نکل رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں. جب سے فتویٰ ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, لاکھوں رحمتیں نازل ہو اس خانوادے پر, لاکھوں رحمتیں نازل ہو اس خانوادے پر. جس طرح شیخ الاسلام کا فتویٰ آیا, آفت آ گئی ہے سب کے, آفت آ گئی ہے سب پہ. کیوں؟ کہا یہ تو پرانے لوگ جمع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا خانوادہ مہرالہ کا وہی موقف رکھتے ہیں جو موقف بریلی کا تاجدار رکھتا ہے. رافضی جو ہے مصطفیٰ کا نہیں, صحابہ کا نہیں, وہ کسی کا نہیں ہوتا. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے. تو ان رافضیوں نے شرارت کی بہرحال, اور ابھی یہ شروع ہوا ہے. انشاءاللہ اب بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے معلومات میں آئیں گی, نئی بات ملیں گی, کیونکہ یہ چپکے سے آگے ہمارے درمیان ڈال کے نکل جاتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا کے ہمارے درمیان ڈال کے نکل جاتے ہیں. ہم دھوکے میں سمجھ نہیں پاتے ہیں, سمجھتے اپنا بھائی تھا, لیکن معلوم کیا تھا کہ بھائی سے خطرناک وہ تھا جو بغیر چھری کے کاٹنے آیا تھا. ایمان چلا گیا, سب کچھ چلا گیا انسان کے پاس. اصل دولت تو ایمان کی دولت ہے نا میاں. تو شیطان کبھی ان کے چکر میں ان کی شکل میں آتا ہے, کبھی کسی اور کی شکل میں آتا ہے. ہماری طرف تو سامنے کنواں پیچھے کھائی, جو بیچ میں بچ گیا وہی ہے سلامت بھائی. سمجھے کہ نہیں, وہ بیچ میں سلامت رہا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں, اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنی رسالہ غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق کے اندر لکھا, مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 1220. حضرت علی فرماتے ہیں, قیل یا رسول اللہ, کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من یؤمر بعدک, آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا. حضور سے عرض کیا گیا, سرکار آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا. حضور سے کہا گیا, آقا فرماتے ان تؤمروا ابا بکر رضی اللہ عنہ تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ. آقا فرماتے اگر تم لوگ ابو بکر کو امیر اور خلیفہ بنا لو تو ابو بکر کو امانت دار, دنیا میں پرہیزگار اور آخرت کا طلبگار پاؤ گے. اگر ابو بکر کو خلیفہ بنا لو گے تو ابو بکر امانت دار بھی ہوں گے, دنیا میں پرہیزگار بھی رہیں گے اور آخرت کے طلبگار بھی رہیں گے. اور اس کے بعد آقا فرماتے وَإِن تُؤَمِّرُوا عمر رضی اللہ عنہ تجدوه قویا امینا لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم. آقا فرماتے اگر عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو عمر کو بہادر پاؤ گے, امینا امین پاؤ گے, لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے میں عمر کسی کا خوف نہیں کرے. اللہ کا پیغام سنانے میں عمر کسی کا خوف نہیں کریں گے. جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہی پیغام عمر کا رہا ہے, وہی پیغام عمر کے غلاموں کا ہوگا, دیکھا جائے گا. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں, علی کے قول یاد رکھو. کس کے اقوال ہے یہ؟ ایک بار بول دو سبحان اللہ. حضرت علی مولائے کائنات امام الاشجعین امیر المومنین, ان کے اقوال. یہ سب بھی لوگ حضرت علی کے اقوال فارورڈ کرتے. میں گزارش کروں گا میاں حضرت علی کے ان اقوال کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کرو.
تاکہ معلوم تو پڑ جائے کہ حضرت علی کا کیا عقیدہ کیا نظریہ رہا. ارے حضرت علی تو جن عقائد کے حامل تھے وہی عقائد مصطفیٰ نے عطا فرمائے, اور جو عقائد حضرت علی نے لیے مصطفیٰ سے وہی عقائد بریلی کا تاجدار بیان کرتا ہے حضرت علی سے. نا تو حضرت علی فرماتے کیا کہنے, اس کے بعد فرمایا وَإِن تُعَمِّرُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, اور اگر تم علی کو خلیفہ بنا لو, وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ, اور مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ بناؤ گے, تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا, تو علی کو رہنما ہدایت یافتہ پاؤ گے, يَأْخُذُكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ, جو علی تم کو سیدھے راستے پر لے کر چل پڑیں گے. تو حضرت علی فرماتے حضور نے اشارہ دیا ابو بکر. پہلا نام کس کا آیا, دوسرا نام کس کا آیا, تیسرا نام حضرت علی کا آیا یہاں پر. اور روایتیں ہیں اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی. تو حضرت علی خود فرما رہے کہ آقا نے فرمایا اگر تم ابو بکر کو بناؤ تو ایسا. اور آگے کی روایت آ رہی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا, معلوم ہے آقا علیہ السلام پردہ فرمانے سے پہلے کچھ دن بیمار رہے. کچھ دن کیا رہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں, جن کی عظمت اور عصمت پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا, سورہ نور جس کی گواہی دے رہا ہے, وہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ ابو بکر کو جا کر کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. ابو بکر سے جا کے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. ماں عائشہ صدیقہ رونے لگی, عرض کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے رقیق القلب ہیں, وہ بڑے نرم دل ہیں, اگر وہ آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو کھڑے نہیں رہ پائیں گے, مطلب خوب روئیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جاؤ جا کر کہہ دو. عائشہ صدیقہ کہتی ہے سرکار اگر عمر کو ہوتا تو بہتر ہوتا. آقا نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو, جن لوگوں نے زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے جملے کسے تھے اور تم لوگ یہاں پر اپنے انداز میں کہہ رہی ہو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو ابو بکر صدیق نے ایک ٹائم نہیں بلکہ آقا کی حیات ظاہریہ کے اندر 17 اوقات کی نماز پڑھائی, 17 اوقات کی نماز پڑھائی. اور حضور نے خود آقا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھنی چاہے, لیکن ابو بکر صدیق خود سلنڈر ہو کر کے پیچھے آ گئے تو 17 ٹائم کی نماز پڑھائی. تو حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے ہمارے لیے ابو بکر کو دین کے واسطے چن لیا. سبحان اللہ. کہا جب آقا نے دین کے واسطے ابو بکر کو چن لیا تو علی اپنے دنیا کے واسطے ابو بکر سے راضی ہو چکا ہے. دنیا کے واسطے یعنی خلافت اور امارت کے معاملے میں ابو بکر سے علی راضی ہو چکے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اسی انداز میں اور کئی حدیث ہیں. دیکھو یہ حدیث فتاوی رضویہ 11واں حصہ صفحہ 145 کے اندر, وہی رسالہ غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق کے اندر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا افلا نغضاغ لدنیانا. فرماتے آقا علیہ السلام ابو بکر سے دین کے معاملے میں راضی ہو گئے ہیں, تو کیا ہم لوگ اپنے دنیا کے معاملے میں ان سے راضی نہ ہو؟ بول دو سبحان اللہ یار. مطلب حضرت علی راضی ہو گئے, حضرت علی کہہ رہے میں راضی, یہ کہہ رہا تقیہ باز. اس کا مطلب یہ بہتان لگا رہا ہے, حضرت علی پر بہتان مان رہا ہے. حضرت علی تو خوش ہو گئے, راضی ہو گئے. اب اس کے بعد یہ ناہنجار حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے, اس پہ بیان میرا پورا ہو چکا ہے. دیکھ لیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے انشاءاللہ بیان ملے گا, دلائل ایسے ملے گا کہ ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں نے تو بہت سارے رافضیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, بولتے خط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ دو تو کھٹمل بھاگ جاتا ہے. تو کہا وہ خط محمدی ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنایا گیا تو جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ کھٹمل تھا وہ بھی بھاگتا ہوا نظر آیا. میں نے تو خود دیکھا ہے اپنی نظروں سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے, میں نے تو خود دیکھا ہے نظروں سے بھاگتے ہوئے. اس کا مطلب تم آقا علیہ السلام کے فرمان پر راضی نہیں کہ مصطفیٰ نے جس کو نوازا, اللہ نے جس کو نوازا, تم اس سے ناراض ہو رہے ہو. دیکھو علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت الرضوان کی کتاب شفا شریف, اس کی شرح کی گئی, اس کی گائیڈ لکھی گئی. نسیم الریاض
لکھنے والے علامہ شہاب الدین خفازی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ فرماتے جو امیر معاویہ پر لب کشائی کرے، طعن و تشنیع کرے، برا بھلا کرے، وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ وہ جہنمی کتوں میں سے کیا ہے؟ ہاتھ امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والا کیا ہے؟ کتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں کتا اگر کاٹنے لگے تو اس کو دوڑا دیا جاتا ہے، اور جو کتا وفادار ہوتا ہے اس کو اپنے دروازے پہ بٹھا کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا تو یہی رواج ہے، معلوم نہیں رواج آگے کا کیا ہے۔ بہرحال تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لب کشا ہو، جو طعن تشنیع کرے، برا بھلا کہے، تو فرماتے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور آگے سنو، اب ایسے تو میں نے بہت ساری حدیثیں لکھی تھی، لیکن ایک حدیث سنا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ہم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو علامہ قسطلانی علیہ رحمۃ الرضوان نے المواہب اللدنیہ کے اندر اس کے کچھ اصول و ضوابط لکھے ہیں۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں پہ جو عمل کرتا ہے حقیقت میں وہی محبت کرنے والا ہوتا ہے، ورنہ محبت کے دعوے دار تو ہر آدمی رہتے ہیں۔ سنیے، یہ حدیث سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے وہی رسالے کے اندر لکھا، اور یہ حدیث جب میں نے ٹیلی کی تو بخاری شریف کے اندر موجود پائی۔ سبحان اللہ! سوچو، بخاری جب زیادہ ملتی نہیں تھی، امام نے اس وقت حوالے کتنے دیے؟ سبحان اللہ! حوالے کے ذریعے بہا دیے۔ سوچو، جب حوالہ اتنا پیش کر رہا ہے، اگر وہ مجدد بیٹھا ہوتا تو ہر کوئی اس کی قدم بوسی کو اپنے لیے فائز سے فخر سمجھ لیتا ہے نا۔ وہ امام بریلی کا تاجدار فرماتا ہے، بخاری شریف رسالہ قائد التحقیق فی امامت العلی والصدیق کے اندر موجود یہ حدیث، اور بخاری شریف میں جو ہے حدیث نمبر 3688، جس کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آقا سے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ کس کے بارے میں پوچھا؟ لوگ بولیں کہ مصطفیٰ کو قیامت کے بارے میں نہیں معلوم، نشانیاں خوب بتا رہے ہیں۔ نشانیاں بولیں جمعہ کے دن قیامت آئے گی، ایسا ایسا ہوگا، ویسا ایسا۔ ابھی کس نے بتایا؟ اب تو بول دو سبحان اللہ یار۔ بولے قیامت کے بارے میں معلوم نہیں، اور نشانیاں خود بتا رہے ہیں۔ کہا کس نے بتایا نشانیاں؟ کہا حدیث میں تو آئی ہیں۔ کہا حدیث کس کی ہے؟ کہا مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ! ارے جو قیامت کے بارے میں جانتا ہے وہی تو نشانی بتا رہا۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں، حضور نے فرمایا، انہوں نے پوچھا، کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا فرماتے وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، ارے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو قیامت کی تیاری کیا ہے؟ کیا کی ہے تیاری تو نے؟ صحابہ رسول سے پوچھ رہے ہیں، اور صحابی اتنی شان والے جن سے اللہ راضی ہو گیا، مسئلہ ختم ہے یار۔ اللہ راضی ہو چکا ان سے، اور جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے جنت جانا فائنل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں فائنل ہے یار۔ یہاں گنہگار سے راضی ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، دنیا میں راضی ہو جائے تو ولی ہو جاتا ہے، دنیا میں راضی ہو جائے تو ولی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، پھر بھی حضور نے فرمایا کیا تیاری ہے امت کو ذہن دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کوئی تیاری نہیں ہے مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیوں گھبراتا ہے؟ انت مع من احببت، ارے تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ کہا کس سے محبت کرتا ہے دنیا میں؟ کہا صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! کہا صحابہ سے محبت کرنے والا، کہا صحابہ کے ساتھ جنت میں جائے، ان سے محبت کرنے والا، کہا غوث پاک سے محبت کرنے والا، کہا اور کس سے؟ کہا خواجہ اجمیری سے محبت کرنے والا ہے، کہا اور آگے بڑھو، کہا مخدوم پاک سے محبت کرنے والا ہے، کہا اور آگے بڑھو، کہا قطب الارشاد اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہے، جن کے جنازے کے بارے میں کبھی جو ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرمائیں، روتے ہوئے فرمائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے ابھی دیکھا کہ فرشتے قطب الارشاد کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ سوچو کتنی شان ہے اور کتنی محبت ہے ان خانوادوں میں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلاف میں سب سے اہم تو صحابہ ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ سب سے اہم صحابہ ہے۔ تو آتے انس فرماتے جب آقا نے فرمایا
کہ تم اس کے ساتھ ہو گئے جس سے دنیا میں محبت کرتے ہیں. فرماتے مدینے میں اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی. سبحان اللہ, اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی, لوگ بڑے خوش ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں, حضرت انس کا قول سنو, کہتے ہیں انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. فرماتے میں حضور سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم. فرماتے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں, ان کی محبت کی وجہ سے میں انہی کی رفاقت میں رہوں گا. تو حضرت انس خادم رسول کہتے ہیں میں تو محبت کر رہا ہوں ابو بکر و عمر سے, حضور سے. اس کے بعد فرماتے عمل بمثل اعمالہم. فرماتے میں نے ان جیسا عمل نہیں کیا. کن جیسا؟ کہا سرکار کا عمل تو بے نظیر ہے. کہا ابو بکر و عمر کے جیسا عمل نہیں کیا, لیکن ان سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے میں ان کے ساتھ ضرور رہوں, ہے نا. اس کے علاوہ رافضیوں کا ایک بنیادی عقیدہ قرآن کے حوالے سے بہت خراب ہے. وہ قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں قرآن میں کمی بیشی ہو گئی, اور پھر خلفاء کے بارے میں بڑا گڑبڑ شڑبڑ ہے. بس خالی آخری بات پیش کروں, انشاءاللہ اس کی دوسری قسط آگے آئے گی. ابھی سلسلہ چلے گا, رکے گا نہیں. ضرورت ہے کہ نہیں آج اس کی؟ اگر ضرورت ہے تو بول دیں یا رسول اللہ. ابھی ضرورت ہے اس کی, ہمیں معلوم پڑنا چاہیے. باہر والا چور تو نکل گیا, اب اندر والا بڑا ڈینجر ہو گیا ہے. اور اندر والا چور رہے گا, گھر کا بیدی لنکا ڈھائے رہتا ہے. کہاوت مشہور ہے کہ نہیں؟ تو معلوم پڑنا چاہیے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. کہا بریلی کا احمد رضا سب کو اپنا بتا رہا ہے, اور جو سب ہیں وہی سب مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور جو نکل گئے ان کو تو پہلے ہی نکال کے, نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نکلے ہوئے. جو نکل گیا اس کو نکالنے کی ضرورت ہے کیا؟ گستاخی کر کے وہ خدا ہی نکل گیا, بولے ان سب کو نکالتے رہتے, ان کو نکالتے. ارے بابا نکالے نہیں, گستاخی تو نے کی, تو نکل گیا. وہ تیرا میٹر ہے, ہمارا احسان ہے جو ہم بتا رہے تم نکلے ہو بھائی. صحیح ہے کہ نہیں؟ کرس سے باہر ہو گیا, رن آؤٹ ہو گیا. تو ہم نے بتا دیا ہمارا احسان, ورنہ نکلا تو ہے پہلے. صحابہ کی گستاخی کر کے, آقا کی گستاخی کر کے تو نکل گیا. اور ہم لوگ بتا کر تو احسان کر رہے ہیں, وہی احسان بریلی کا تاجدار سب کو بتا کر کے چلا گیا, سب پہ احسان کر کے چلا گیا ہے. بس اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جو خلفاء کے بارے میں لکھا ہے وہ قول سنیں, اور جو اعلیٰ کا ماننے والا ہے, مسلک اعلیٰ کا اپنے آپ کو ناشر کہتا ہے, اس کے اوپر لازمی اور واجبی بنتا ہے کہ آج ضرورت ہے اس عبارت کو ضرور لوگوں کو بتائے. دیکھیں فتاوی رضویہ 12واں حصہ صفحہ 213 رضا اکیڈمی نے شائع کیا. اعلیٰ علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں خلفاء کے بارے میں پوچھا گیا کتنے خلیفہ ہوں گے, تو اعلیٰ فرماتے ایک روایت میں آیا کہ آقا نے فرمایا یکون بعدی 12 خلیفہ. آقا فرماتے میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. کتنے خلیفہ ہوں گے؟ 12 خلیفہ ہوں گے. یہ روایت ان کے یہاں بہت چلتی ہے, جو اپنے آپ کو حضرت امیر معاویہ کا باغی کہتے ہیں اور حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میاں ہم لوگ وہ ہیں جو حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور آگے کا جملہ نہیں پیش کیا جاتا ہے. آگے کا جملہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ابو بکر لا یلبس الا قلیلا. ابو بکر خالی تھوڑے دنوں تک رہیں گے, تھوڑے دنوں تک رہیں گے. آقا نے ابو بکر کی خلافت کا اعلان فرما دیا ہے نا. تھوڑے دن ہے, خلافت کا اعلان ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ ہو گیا کہ نہیں؟ کتنے خلیفہ ہوں گے؟ سب لوگ زور سے بولے یار. پہلے خلیفہ کون؟ کلیئر ہو گیا نا. تھوڑے دن رہیں گے, تھوڑے دن رہیں گے. اس کے بعد آلات میں خلیفہ کون کہنے جو ان کا تذکرہ فرمایا تو فرماتے ان میں سے خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم, امام حسن مجتبی, امیر معاویہ, حضرت عبداللہ ابن الزبیر, حضرت عمر ابن عبدالعزیز. یہ تو معلوم ہے. یہ سارے خلفاء, تو تمام خلفاء میں حضرت امیر معاویہ کو بھی شمار فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی مصطفیٰ کا کیا مانا جائے؟ زور سے بولو نا, کیا مانا جائے؟ خلیفہ. آقا علیہ السلام کا خلیفہ مانا جائے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو ناشر اپنے آپ کو کہتا ہے. آج ضرورت ہے, حضرت امیر معاویہ پہ حملہ ہو رہا ہے, ان کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے, ان کی عزت و ناموس پہ حملہ جو کر رہا ہے, ان لوگوں کو دندہ شکن جواب دینے کے لیے آج کوئی محب علی کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس بات کے. یہی دیکھو اب تو پڑوسی ملک میں
مسئلہ آ گیا وہ عاصیہ عین کے ساتھ، خبیثہ ملعونہ مردودہ گستاخی کر رہی ہے، اور وہاں کے ججز بول رہے اسلامی حکومت ہے۔ ابے توف ایسی اسلامی حکومت پر جہاں گستاخ رسول کو سزا نہ دی جا سکے، اور جو عاشق رسول ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، توف ایسے حکومت پر۔ یہ عاصیہ ملعونہ کو جو چھوڑ رہے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ سزائیں ضرور متعین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا سے اور آقا کے تمام صحابہ سے اور تمام اولیاء سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب مخلص و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں بتایا جائے گا رافضیوں کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔